میں خاص طور پر اس گاؤں کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مسلکی تنازع، ایک مسلمانوں میں آپس میں لڑائی کی بات کہ جھگڑے کی جو بنیاد بنائی گئی کہ جلوس یہاں سے نہ گزرے، جلوس یہاں سے گزرے، جلوس یہ نہ کرے، فلاں یہ نہ کرے۔ عزیزان، میں ایک بات تھوڑی سی میں تاریخی طور پر بات گزارش کروں کہ دو ممالک، اور میں نام ان کا لوں گا، ایک ایران اور ایک سعودی عرب، انہوں نے اپنی جنگ پاکستان میں لڑی۔ جنگ ان کی تھی، میدان جنگ پاکستان تھا، اور اس دوران کہ بہت سے لوگ شیعہ حضرات یا ایرانی قوسلیٹ تک کو قتل کیا گیا، اسی طرح سے دوسری طرف سے بھی۔ اور پھر اس دور میں ایک نعرہ کافر کا، یہ شاید ہماری تنزلی کی انتہا تھی۔ اس بات کو اس طرح بھی کہ دین اسلام دین فطرت ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک موقع پر نجران کے عیسائی آئے، اور ان میں سے ایک شخص نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام اٹھے اس کو مارنے کے لیے یا اس کو کچھ کہنے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا اس بات سے، اور ارشاد فرمایا کہ اس جگہ کو دھو دو۔ ہم اس نبی کی امت ہیں جو رحمت للعالمین ہے، اور عالمین صرف ایک عالم نہیں ہے۔ عالمین جس طرح مفسرین کرام نے کہ 18,000 عالم ہیں، اور وہ ان سب کے لیے رحمت ہے۔ ہم اس نبی رحمت، نبی برحق، نبی معظم، نبی مکرم، نبی محترم کی امت ہیں کہ جن کے ہاں دشمن بھی اگر گھر میں آ گیا تو اس کو بھی معافی ملی۔ بدترین دشمن، بدترین مخالف، وہ بھی ایمان قبول کرنے کے لیے آیا تو اس کو بھی اسلام قبول کروایا، کلمہ پڑھایا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور معاملے میں کہ حارث بن ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تایا زاد، ایک پھوپھی کا بیٹا، مجھے نام یاد نہیں ہے، یہ دونوں جب، اور دونوں فرسٹ کزن ہیں، اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو منع فرما دیا، ان کا اسلام قبول نہیں کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیوں؟ تو زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ زبان جس کی گندی ہو، اور جس طرح ہمارے ہاں ایک عام ایک حکایت ہے کہ تلوار کا زخم بڑھ جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں بڑھتا، اور یہ ان لوگوں کا زبان کے لگائے ہوئے زخم تھے جس کو نبی مکرم نے اتنا اس کا اثر اور اس کا اشراق فرمایا، اور ان کو اسلام کی دعوت یا اسلام قبول کروانے سے انکار کر دیا۔ مسلمان جس طرح سے حدیث مبارک کہ وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ اسلام یا مسلمان ہونا اس کی چند شرائط ہے، اور جس طرح قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ لیس البر ان وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق کو کرتے ہو یا مغرب کو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ یہ 5 کیٹیگریز بتائیں کہ ایمان یا نیکی کی علامت یہ ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب اور والنبیین، کہ جن کا ان 5 چیزوں پر، اور اس میں یہ شاید دیکھی جائے کہ یہ جو 5 چیزیں ہیں، اس میں سنی، شیعہ، دیوبندی، وہابی، کس کا اختلاف ہے؟ کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانتا ہے؟ کوئی دین کے احکامات کے علاوہ کسی اور شے کو مانتا ہے؟ باقی چیزیں جو ہیں وہ فروعی اختلافات ہیں، وہ برداشت کی حد تک ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں زیر ناف ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتا ہوں،
اور اگر میں یہ کہوں کہ باقی سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے والے یا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، تو قرآن مجید کا یہ ارشاد ہے کہ کافروں کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو، ایسا نہ ہو کہ جواب میں تمہارے سچے خدا کو گالی دے دے۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں یہ آج کا دور جو ہے فتوے بازی بہت زیادہ ہے۔ ہمارے ہاں اب ایک دو تین چیزیں بہت چل رہی ہیں کہ قربانی سے پہلے ناخن تراشنا یا بال کٹوانا حرام ہے۔ یہ کہیں حرام نہیں، اچھی بات ہے، نہ کریں، لیکن اگر کر لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، دین اسلام کی بات نہیں۔ مثلا اس میں دلیل میں ہرن کی دی کہ ہرن بھی بکری کی قسم سے ہے تو اس کی قربانی نہیں ہے، اور اس میں بکری اور کٹا یا بکرا اور کٹا ان میں فرق یہ ہے، ہرن یا کٹا، کہ ہرن جنگلی جانوروں میں شمار ہوتا ہے، اسے آپ کھلا نہیں چھوڑ سکتے، وہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کٹے کو بہت کم باندھ کے رکھتے ہیں۔ یہ خیر ایک تفصیل کی بات ہے، لیکن اس بات کو اس طرح سے لینا کہ کسی دوسرے کے بارے میں یہ فتویٰ دینا یا کسی دوسرے کے ایمان کے بارے میں شک کرنا، اور اگر کوئی کسی کلمہ گو کے بارے میں شک کرتا ہے تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ باقی بے شمار چیزیں ایسی ہیں۔ میں مثالاً ایک بات گزارش کرتا ہوں، میری ایک شیعہ عالم سے ایک موقع پر بیٹھے ہوئے تھے ہم، کسی نے ان سے بات کی کہ اما عائشہ صدیقہ کے بارے میں آپ کا کیا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط۔ اس نے کہا جی اگر ہم سوچیں بھی ان کے ماں ہونے کے بارے میں تو ہمارا تو ایمان ہی گیا، اس لیے کہ یہ قرآن مجید نے حکم دے دیا کہ یہ تمہاری مائیں ہیں، ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم جو ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ اور جس کسی نے اس بارے میں ایک رائی کے دانے کے برابر شک کیا وہ ایمان سے گیا کہ قرآن کی خلاف ورزی یا قرآن کے خلاف اس نے سوچا۔ باقی اور ایک میں مثالاً ایک بات گزارش کرتا ہوں کہ یہ رمضان میں ایک چینل پر متع کے حوالے سے بابا جو میرا موضوع نہیں ہے کیوں اس کو ڈسکس کرتے ہو؟ ان کے پاس دلائل ہیں۔ اب جس شے کو کسی وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم نے جائز قرار دیا ہو، اس کے بارے میں مجھے یہ کہنا کہ یہ کفر ہے یا یہ ہے یا وہ ہے یا وہ ہے، اگر یہ اسی طرح کی بات ہے تو پھر ہمارے ہاں جو میں مثالاً بات گزارش کرنے لوں حلالہ کیا ہے، تو پھر یہ اس کو صرف دوسرے کا جرم یا دوسرے کی غلطی نہیں دیکھنی چاہیے۔ اور جو کچھ شیعہ حضرات کہتے ہیں، جو کچھ اہل حدیث کہتے ہیں، جو دیوبندی کہتے ہیں، جو بریلوی کہتے ہیں، جو سنی کہتے ہیں، جو حنفی کہتے ہیں، یقیناً ہر ایک کے پاس دلائل موجود ہے۔ نماز سینے پر ہاتھ باندھ کر پڑھنا ہو، نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھنا ہو، نماز زیر ناف باندھ کر پڑھنا ہو، سب کے پاس دلائل موجود ہے، سب کے پاس احادیث موجود ہے۔ اور اس کی ایک دلیل قرآن مجید سے کہ الذی یراک حین تقوم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم آپ جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ ہی کو دیکھتا ہے، اور اس مالک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم کی ہر شے کو قیامت تک کے لیے محفوظ کیا۔ آپ نے جس شے کو پسند فرمایا، جس عمل کو پسند فرمایا، جس طریقوں کو پسند فرمایا وہ اللہ کی پسند بھی ہے، اور اللہ نے اس دنیا میں قائم رکھنا ہے۔ میرے مخالفت کرنے سے یا اس کے مخالفت کرنے سے وہ شے ختم نہیں ہوگی، اور یہ مخالفت کرنا یہ اللہ کی مخالفت کرنا ہوگا، اللہ کے رسول کی مخالفت کرنا ہوگا۔ اپنے ایمان کو اور یہ شے دیکھیے کہ آپس میں رواداری، اور میں سچی بات ہے میں دونوں فریقین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں دونوں فریقین کا شکر گزار ہوں کہ میں نے جو بات گزارش کی انہوں نے تسلیم کر لی۔ اور اس میں اس
وقت بھی پہلے بھی ایک بات گزارش کی تھی کہ نہ میں جو اس مسلک پر بیٹھا ہوں، منصف کی مسلک پر بیٹھا ہوں، ثالث کی مسلک پر بیٹھا ہوں، نہ مجھے اس کی خوشنودی عزیز ہے نہ اس کی ناراضگی کا ڈر ہے. میرے لیے یہ ہے کہ میرا اللہ میرے سے راضی ہے، اور جو فیصلہ دیکھ کر سمجھ آیا یہ اب اس میں کچھ مطالبات اس طرح کے بھی تھے جو میرے خیال میں انتہائی نامناسب تھے. میں دوستوں کو جو اس وقت فیصلہ ہوا وہ فیصلہ یہ ہے کہ چونکہ جلوس محرم کا وہاں سے گزرتا مسجد میں میلاد کی محفل ہوتی ہے، اس کے لیے ایک یہ بات طے ہوئی ہے کہ جلوس تھوڑی دیر پہلے اپنے جو وقت ہے ان کا اس سے کچھ دیر پہلے یہ گزار لیں گے، اور اس دن عشاء کی نماز جو سنیوں کی مسجد ہے اس میں تھوڑا سا آدھا گھنٹہ لیٹ کر لیں گے، آدھا پون گھنٹہ اتنا اس کو لیٹ کر لیں گے کہ وہ اپنے معاملے میں پوری طرح سے، اور یہ بھی اپنا ان کا بھی ڈسٹرب نہ ہو ان کا بھی ڈسٹرب نہ ہو. دوسرا یہ تھا کہ مسجد کے سامنے سے جلوس کے گزرتے ہوئے خاموشی سے جلوس 20 فٹ پہلے 20 فٹ بعد وہ جلوس خاموشی سے گزرتے، اس سے کہ اگر مسجد میں کوئی لوگ اپنی نماز میں یا نوافل میں ہیں تو ان کو ڈسٹربنس نہ ہو. یہ یقیناً ایسی باتیں ہیں کہ جن پر عمل کرنے میں کوئی کسی قسم کی حزن کوئی نہیں ہے یا تنگی کوئی نہیں ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ یہ ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کا ادب، ایک دوسرے کے نظریات کو قبول کرنا. اور اس میں دوسری شاید یہ دیکھیے کہ اہل بیت اطہار ہمارے ہاں شاید یہ ہماری ایک بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو خانوں میں باندھ دیا. ہم نے اہل بیت کرام کو شیعہ کے حوالے کر دیا، ہم نے صحابہ کرام کو دیوبندیوں کے حوالے کر دیا. کیا اہل بیت کرام صحابہ نہیں ہیں؟ کیا صحابہ کرام نے اہل بیت کرام کی عزت ادب اور توقیر میں کسی جگہ بھی کوئی کوتاہی کی؟ یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں ممنوع ہے کہتے ہیں، بس جو ممنوع ہے وہ ممنوع ہے، جو اچھی بات ہے وہ کہی جائے. کیوں نیگیٹو بات کہنی ہے؟ کیوں ایسی بات کہنی ہے جس سے کسی دوسرے کی دل آزاری ہو، کوئی دوسرا تکلیف محسوس کرے؟ زبان ہلانی ہے. اور میں نے پہلے یہ گزارش کی اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا. اور وہ دو چیزیں ہیں، ایک زبان کہ دو ہونٹوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کی ضمانت دو، اور دو ٹانگوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کی ضمانت دو. اس بات کو زبان کو صحیح طرح سے استعمال کرنا، اپنے آپ کو برائیوں سے، گناہوں سے، بدکاریوں سے، بدعمالیوں سے محفوظ رکھنا. یہ دو چیزیں اگر ہوں تو ایسے شخص کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے. کیوں اپنی زبان کو اس طرح ہلاتے ہو؟ اب کسی کو مخاطب کرنا ہو تو اوئے کہہ کے بھی اور جناب کہہ کے بھی، دونوں طرح سے. زبان نہیں ہل، یہ طرح تھا گوشت کا ٹکڑا، اسی نے ہلنا ہے. لیکن اگر جناب کہہ کے تو دوسرا بھی عزت محسوس کرے گا، عزت دے گا. اگر اوئے کہہ کے مخاطب کریں گے تو پھر جواب بھی اسی طرح کا ہی آئے گا. اور یہ ایک بات یہ بھی کہ عزت کروانا چھوٹی بات نہیں، اور عزت کروانے کے لیے عزت کرنا لازم ہے.
کوئی دوسرا کسی کا اتنا پابند نہیں ہے کہ ایک شخص بے عزتی کرے یا غلط الفاظ استعمال کرے اور دوسرا پھر اس کی عزت کرے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اور میں آخر میں اس مالک تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ حضرات کو ایک بار پھر مبارک پیش کرتا ہوں کہ یقیناً ایک بڑا فتنہ رکا اس سے، جو ہمارے ملک دشمن لوگ ہیں، جو ان چیزوں کو، اختلافات کو بڑھا چڑھا کر اور ہمارے ملک کی سالمیت کے خلاف بات کرتے ہیں، ملک کی سالمیت کے خلاف کام کرتے ہیں۔ اور دیکھا جائے تو کیا آج بھی یہ ہو نہیں رہا؟ کیا بہت سی فنڈنگ، اب یہ آج کے اخبار میں تھا کہ 2 ارب روپیہ، یا مجھے ایگزیکٹلی 2 ارب روپیہ یہ افغان بارڈر سے ملا ہے، اور وہ اس مقصد کے لیے رکھا گیا تھا کہ پاکستان میں، اور یہاں شاید سب سے سافٹ یا سب سے نرم گوشہ ایک مذہب کا ہے کہ لو بھائی، اور ہمارے ہاں ایک عام بھیڑوں والی عادت ہے کہ ایک بھیڑ جہاں چلی باقی بغیر سوچے سمجھے کہ اس نے یہ کہہ دیا تمہیں۔ قرآن مجید میں یہ ارشاد ہے کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تمہارے لیے لازم ہے کہ اس کو جانچ لو پہلے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ اور ایک اور ارشاد مبارک حدیث مبارک میں ہے کہ جس کسی آگے بیان کیا، جتنا وہ بیان کرنے والا جھوٹا اتنا ہی یہ آگے پہنچانے والا بھی جھوٹا۔